أكبر الله أكبر لا إله إلا الله يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك۔ اے دلوں کو پھرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ اور اس خوبصورت سی دعا کے ساتھ ایک اور دعا، یا اللہ فتنوں کے اس دور میں امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کو توحید پر، سنت پر اور حق پر ثابت قدم رکھ۔ یا اللہ ہم سب کو فرقہ واریت سے نجات عطا فرما دے، ہمیں صراط المستقیم عطا فرما اور اس پر جما دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 20 days جرنی توحید سے اصلاح زندگی تک، ڈے 14، جس میں آج کا ہمارا ٹاسک ہے تقدیر پر ایمان۔ پیاری بہنوں، کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے بہت کچھ پلان کیا ہو مگر وہ ہوا ہی نہ ہو جو آپ نے سوچا تھا؟ ہوتا ہے نا، اکثر ہمارا کہیں رشتہ ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بہت تیاریاں بھی ہوتی ہیں، لیکن اچانک سے بہت کچھ جو ہے وہ رک جاتا ہے، کبھی رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، کبھی ساتھ لوگ چھوڑ جاتے ہیں، کبھی زندگی میں دھوکہ مل جاتا ہے۔ اور پھر ایک اور سوال کہ اور جو آپ نے سوچا وہ کبھی ہوا ہی نہیں، وہ زندگی میں ہوا ہی نہیں، یا یہ سب صرف اتفاق ہے یا اس کے پیچھے کوئی حکمت، کوئی نظام یا کوئی فیصلہ ہے؟ یاد رکھیں یہی عقیدہ ہے کہ تقدیر پر ایمان بالقدر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ القمر میں کہ بے شک ہم نے ہر چیز ایک مقررہ تقدیر کے ساتھ پیدا کی ہے۔ آج ہم سمجھیں گے کہ ایک توحید پرست عورت کا تقدیر پر ایمان اس کی زندگی کو کیسے بدل دیتا ہے۔ تو یاد رکھیں تقدیر پر ایمان اسلام کی بنیادی عقائد میں سے بہت بڑا عقیدہ ہے۔ یہ صرف ایک نظریہ نہیں ہے بلکہ دل کو سکون دینے والی حقیقت ہے۔ انسان جب تک یہ سمجھتا ہے کہ سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، وہ پریشانی، اضطراب اور خوف میں رہتا ہے، لیکن جب وہ یہ یقین کر لیتا ہے کہ ہر چیز اللہ کے علم، اللہ کی حکمت اور فیصلے سے ہو رہی ہے، تو اس کے دل کو سکون مل جاتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ زمین میں کوئی مصیبت آتی ہے نہ تمہاری جانوں میں، مگر وہ پہلے ہی ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ یہ قرآن میں آتا ہے۔ تو دیکھیں کہ قرآن کے ان الفاظ کو جو ہیں اگر ہم سمجھیں تو یہ دل کو توڑنے والے نہیں ہیں بلکہ ہمارے دلوں کو جوڑنے کے لیے ہیں، کیونکہ جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے، یہ ریلائز کر لیتا ہے کہ جو کچھ ہوا ہے وہ بے ترتیب نہیں تھا بلکہ اللہ کے علم میں تھا، تو وہ ٹوٹتا نہیں بلکہ سنبھل جاتا ہے۔ آپ کبھی کبھی دیکھیں زندگی میں ہمارے ایسی مشکلات ہوتی ہیں، یا بعض اوقات آپ تصور کریں کہ جو چیز ہم پلان کر رہے ہوتے ہیں نا، جو ہمارا دل چاہ رہا ہوتا ہے، ہم اس کے حساب سے چل رہے ہوتے ہیں، ہم چاہتے ہیں یہ چیز ہمیں مل جائے، یہ کام ہمارا ہو جائے، لیکن وہ نہیں ہو پاتا۔ جب ٹائم آہستہ آہستہ گزرتا ہے پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی مصلحت تھی اس کام کو روکنے میں۔ اگر وہ کام ہو جاتا تو آپ زندگی میں نہ جانے کتنا پیچھے چلے جاتے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ پر جو ہے کامل یقین یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو تقدیر پر ایمان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کوشش کرے اور بھروسہ کرے اللہ تعالیٰ پر، یعنی انسان کوشش کرے اور نتیجہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا خلاصہ ہے اس چیز کی کوشش کرو جو تمہیں فائدہ دے اور اللہ سے مدد مانگو اور کمزور نہ پڑو۔ تو آج کے دور میں بہت سے لوگ تقدیر کو غلط سمجھتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جو لکھا ہے وہی ہوگا اور کوشش چھوڑ دیتے ہیں کہ جو ہوگا ہونا تو وہ ہے، لکھا جا چکا ہے، لیکن کوشش نہیں کرتے۔ اور کچھ لوگ ہر چیز کو صرف اپنی محنت کا نتیجہ سمجھ لیتے ہیں اور اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ تو دیکھیں توحید ہمیں توازن سکھاتی ہے، نامکمل بے عملی اور نہ ہی اس میں کوئی غرور شامل ہو، بلکہ محنت بھی شامل ہو اور مکمل یقین بھی شامل ہو۔ تو پیاری بہنوں، اگر دل میں تقدیر کا یقین آ جائے تو حسد ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے اندر حسد نہیں ہے نا اور آپ اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھتے ہیں تو مبارک ہو آپ کو۔ پھر مایوسی ختم ہو جاتی ہے اور بے چینی سکون میں بدل جاتی ہے، کیونکہ انسان جانتا ہے کہ جو ملا ہے وہ بہترین تھا اور جو نہیں ملا وہ بھی بہترین حکمت تھی۔ تو چلیں خود سے سوال کریں۔ ہمارا پہلا سوال، کیا میں تقدیر پر مکمل ایمان رکھتی ہوں؟ ہمارا دوسرا سوال، کیا میں ناکامی پر مایوس ہو جاتی ہوں؟
ہمارا تیسرا سوال، کیا میں سمجھتی ہوں کہ ہر چیز اللہ کی حکمت سے ہوتی ہے؟ ہمارا چوتھا سوال، کیا میں کوشش کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کرتی ہوں؟ ہمارا پانچواں سوال، کیا میں دوسروں کی کامیابی پر حسد کرتی ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہمارے دلوں کو تقدیر پر مکمل یقین عطا فرما، ہمیں مایوسی، حسد اور بے صبری سے محفوظ فرما، ہمیں ہر حال میں تیرے فیصلوں پر راضی رہنے والا بنا۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو سکون عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔